نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ کریں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا تم لوگ کتنا ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تمہارا پروردگار خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، بس کام یہ کرو کہ تم میں کا ایک آدمی اس رقم کو لے کر جو ہے اس کو بھیجو الی المدینہ، شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر وہ وہاں سے جو ہے تمہارے لیے روزی لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جو ہے وہ نرمی سے کام لے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تم پر کسی کو جو ہے باخبر نہ ہونے دے۔ اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالی نے 300 سال سے زیادہ سلا دیا۔ 3 صدیاں جو ہے گزر چکی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیدار کیا۔ جب ان لوگوں کو سلایا تھا اس وقت ظالم جابر بادشاہ دقیانوس تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھایا اس وقت جو ہے بادشاہ مسلم اور اللہ کا فرما بردار اور رحم دل بادشاہ بیدوسیس یا بید الروس، اس کے 2 نام الگ الگ بتلائے ہیں۔ ان کے بیدار ہونے کا واقعہ اس وقت ہوا جب اس جگہ جہاں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سلایا تھا، جب یہ رحم دل بادشاہ اس جگہ کی سلطنت پکڑتا ہے اور حاکم بنتا ہے تو وہاں کے لوگوں میں کچھ جو ہے بیماریاں ہو گئیں، روحانی بیماری، مرض دل کے وہ جو ہے مریض ہو گئے۔ ان میں سے آپس میں چند لوگوں کو یہ اختلاف تھا کہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ حشر اجساد یعنی جسموں کے دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا، اس کے چند لوگ منکر تھے۔ بعض وہ تھے جو یوں کہتے تھے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں کو جو ہے وہ دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دیتا ہے، پھر دنیا ہی میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو جو ہے زندہ ہونے کے بارے میں ان میں اختلافات تھے۔ بادشاہ بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک رات اس نے جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنا اور راکھ کے ڈھیر پر جا کر وہ دعائیں کرنے لگا اور عرض کرنے لگا الہی باری تعالی تو کوئی ایسا ساما پیدا کر یا کوئی ایسی سبیل بنا دے جس سے میری قوم جو ہے ان کا عقیدہ درست ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے۔ ادھر یہ بادشاہ ایک دم جو ہے بوسیدہ لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے زار و قطار رو رہا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے اور اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ کوئی تو جو ہے ساما پیدا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر جو ہے ان لوگوں کو اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار کرنے کا فیصلہ فرمایا، ان کو بیدار کیا۔
اب یہ ان کے بیدار ہونے کی کہانیاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، اب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی تم کتنا ٹھہرے یہاں؟ انہوں نے کہا 1 روز یا اس کا بعض حصہ، جیسے گزشتہ میں نے آپ کو 2 قصے اس کے تحت بیان کیے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر حتمی فیصلہ یہ کر دیا کہ بھائی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں، بس ہم تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، وہی جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے۔ اب تو ہے ہمیں اپنے پیٹ کی فکر کرنی کہ ہمارا کیا ہو، ہمیں جو ہے کئی روز سے بھوک لگی ہے، بھوک جو ہے وہ ان کو ایک دم تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک آدمی کو بھیجتے ہیں شہر میں، وہ جائے اور کچھ اچھا کھانا لے کر آئے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، انہوں نے کہا کہ تم میں کا ایک آدمی ان سکوں کو لے کر جو ہے وہ جائے شہر کی طرف۔ اس سے پتہ چلا کہ جس غار میں یہ چھپے ہوئے تھے اس کے قریب جو شہر، وہاں جو ہے بڑا شہر واقع تھا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا اچھا ہے اور کون سا کھانا جو ہے پاکیزہ ہے۔ اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے کھانوں کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا اور غار کی طرف یہ لوگ روانہ ہوئے تھے، اس وقت جو بادشاہ تھا دقیانوس، اور اس وقت کا ماحول بازار کا یہ تھا کہ وہاں جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور ذبح جو ہے فروخت ہوتے تھے، اور حلال و حرام کی وہاں تمیز نہیں تھی، وہاں جو ہے ناجائز چیزوں کو جو ہے لوگ پرکھتے نہیں تھے۔ ایسا ماحول تھا، بازار میں سب کچھ فروخت ہوتا تھا، وہاں جو ہے کافر اور مشرکوں کا ذبیحہ بکتا تھا۔ یہ ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ تحقیق کر کے لانا، کھانے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پروڈکٹ جو ہے وہ حرام ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مشہور بابا رام دیو، اس کی کمپنی، اس کی جو ہے پروڈکٹ، اس میں یہ لوگ گو موتر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بمبے کی جو ہے ایک کمپنی ہے عروس البلاد، اس کی جو ہے گاؤ پیتھی، یہ بہت ہی اس میں وہ لوگ ناجائز اور حرام چیزوں کی آمیزش کرتے ہیں اور اس کو ملاتے ہیں۔ اسی طرح سے جھنڈو کر کے ایک کمپنی ہے، اس میں بھی وہ لوگ جو ہے گائے کا موتر اور اس طرح سے دوسری ناجائز چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تحقیق اب ہمارے یہاں کے ڈاکٹر حضرات جو ہے، ڈاکٹر حسین سوڈا ہے یا جو ہے ڈاکٹر سفیان ہے یا عرفان ہے، ان لوگوں سے معلوم کرے کہ کون سی پروڈکٹ کے اندر یہ لوگ جو ہے غلط چیزیں ملاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی صحیح رہبری کرے اور ان کو جو ہے صحیح دواؤں کی جو ہے وہ لوگ رہبری کیا کرے، غلط دوائیں ان کو نہ بتائے جس سے ان کے جو ہے ایمان اور جو ہے ان کے دل پر جو ہے اثر پڑتا ہو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہا تم میں کا ایک آدمی بھیجو ان سکوں کو لے کر شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اسی طرح یہ باتوں میں پاکیزہ غذا میں IDC کے کو حضرات یہاں موجود ہو تو چائنا وغیرہ ان کا سفر ہوتا ہے، اکثر ہوٹلوں میں جو ہے حرام چیزیں بکتی ہیں، اکثر ہوٹلوں میں۔ یا اسی طرح ہمارے دیش میں بھی پنجاب یا دوسرے ایسے علاقے ہیں جہاں سور کے گوشت یا طرح طرح کے اور جو ہے ذبیح ہے، ان کافروں کے کٹے ہوئے جو ہے جانوروں کے ذبیح ہے بکتے ہیں اور ان کو ہوٹلوں میں کھلایا جاتا ہے، اس لیے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم یہاں اپنا برتن بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں کہ ان کا برتن بھی استعمال کرنے میں شک و شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا اس میں جو ہے پہلے کھائے ہیں اور پھر اچھی طرح جو اسلام کا طریقہ ہے دھونے کا، اس طرح تو یہ لوگ دھوتے نہیں ہیں۔ تو خوب جو ہے تحقیق کرنی چاہیے۔ اسلام نے ہم کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے، پاکیزہ غذا کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ غذا استعمال کرو اور اسی کا اثر ہوگا کہ تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوگی۔ اگر غذا حرام کی ہے اور غذا جو ہے غلط طریقے سے استعمال کی ہے تو یاد رکھنا کہ تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ آج آدمی بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے ہمیں ارادہ ہوتا ہے، وضو بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کی شکایتیں ایسے آتی ہیں۔
تو اس کے لیے مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک عمل بتلایا ہے کہ جو ہے اس آدمی کو یا رحیم یا رحمان اور یا ہادی ہر نماز کے وقت، اور اگر نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تو جو ہے بعد الفجر اور بعد المغرب کا جو وقت ہے اس کے وقت میں وہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، یا رحیم یا رحمان اور یا ہادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے صحیح چیزوں کی جو ہے ہدایت دے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سی غذا زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، پھر وہ جو ہے تمہارے لیے وہاں سے کھانا لائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جو ہے وہ نرمی برتے۔ آپ قرآن کریم جو پڑھتے ہوں گے تو یہ لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ذرا جو ہے گاڑھے قلم سے لکھا رہتا ہے، ذرا اس کو بولڈ کیا ہوا آتا ہے۔ اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کے حروف کی تعداد کے اعتبار سے قرآن آدھا ہوتا ہے، کہاں آدھا ہوتا ہے اور کہاں سے آدھا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ سنیے، وَلْيَتَ، یت کے اندر جو تا ہے یہاں پچھلا آدھا قرآن پورا ہو گیا، اور جو ہے لطف کے اندر جو لام ہے وہ لام سے آگے کا آدھا قرآن شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے نشان ملتا ہے۔ آپ کو سوال ہوگا کہ بھئی یہاں کیوں اتنا گاڑھا لکھا ہوا ہے؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جو ہے تم میں سے کسی پر وہ جو ہے مطلع نہ ہونے دے، کسی کو تم پر باخبر نہ ہونے دے۔ یہاں بھی جو ہے مفسرین نے بہت ہی مفید باتیں بتلائی ہیں کہ کبھی ایسا موقع آ جائے، فساد کا دور ہو، حالات ہوں، اور جو ہے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اگر کسی مسلمان کو گرفت کر لیا ہو، مسلمانوں کی جاسوسی نہ کروائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اب ان بیچاروں کو تو یہی کہ ابھی تو ہے ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ ہی ہم سوئے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں وہ دقیانوس کے لوگ کیا کر رہے ہوں گے، اس لیے آگے کہہ رہے انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ اگر وہ لوگ اگر تم پر باخبر ہو گئے، یرجموکم، تو تم کو سنگسار کر دیں گے۔ رجم کے معنی ہے پتھر مار مار کر آدمی کو جو ہے ختم کر دینا، اس کو رجم کہتے ہیں۔ سنگسار اس لیے کیا جاتا ہے کہ پوری قوم جو ہے اس میں حصہ لے، سب کا حصہ اس میں لگ جائے مارنے میں۔ اسی لیے شریعت نے جو ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اس گناہ سے بچ جائے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو اپنے دین میں واپس جو ہے لے لے۔ یرجموکم کیوں کہا کہ وہ تم پر رجم کرے؟ اس لیے کہ جب یہ نوجوان کٹہرے میں کھڑے تھے، بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تھی تو اس وقت دھمکایا تھا کہ یاد رکھنا اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں لوٹے اور تم نے ایک اللہ اللہ کہنے کی صدا کو بند نہیں کیا تو تم لوگوں کو سنگسار کر دیں گے، تم لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا ہے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر اب کی بار پکڑے گئے تو اب مہلت نہیں دیں گے، جیسے اس وقت مہلت دی تھی ان لوگوں نے کہ جاؤ تھوڑے دن جو ہے سوچ لو، فکر کر لو، غور کر لو، تمہیں کیا کرنا ہے، تم نوجوان ہو، تم کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، جاؤ سوچ لو۔ وہ مہلت ملی تھی اور وہ غار میں چھپ گئے، کہا اب کی بار مہلت نہیں ملے گی، اب تو وہ ماری ڈالیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے، اسی طرح ہم نے جو ہے ان پر باخبر کر دیا تاکہ وہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے ان کے بیدار ہونے سے پہلے کی بات بتائی کہ وہ بادشاہ بیدوسیس یا بیدروس، جو اس کے دو نام ہیں، وہ بیچارہ بڑا متفکر تھا کہ میری قوم کا کیا ہوگا کہ وہ منکر جسد
وہ حشر اجساد کے منکر ہے، یعنی دوبارہ جسموں کے بننے اور دوبارہ اٹھنے کے وہ منکر ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیدار کر کے ان لوگوں کو یہ باخبر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ جو کہتا ہے کہ وہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا اس میں کوئی شک نہیں، اور قیامت آئے گی اس میں کوئی ریب اور شک کی بات نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ 18ویں پارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یوں کہا کرتے تھے، ہیہات لما توعدون، ارے جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہم ہڈی اور پھر ہم ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا کر ان لوگوں کو جو ہے سبق ملا۔ وہ کیسے ہوا؟ جب یہ بادشاہ بیچارہ دعا کر رہا تھا، ادھر ان لوگوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا جو شہر کی کسی دکان پر گیا، اور وہ ایک پیسہ جو اس کے پاس تھا، سکہ وغیرہ، اس نے پیش کیا۔ دکاندار اس کو تکتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ کون سا سکہ ہے، کیونکہ 300 سال گزر گئے، 300 سال کے بعد وہ ہاتھ میں لے رہا وہ سکہ، تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ بھئی یہ سکہ تو یہاں کے چلت نہیں ہے ابھی۔ جیسے ابھی اگر 1000 کی نوٹ لے کر کوئی بازار میں جاوے تو جو ہے آپ کو دسمبر یاد آ جائے گا پھر کہ وہ کون چلائے گا، وہ اویلا مجھے کہ 1000 کی نوٹ کا آپ کچھ نہیں آتا، اس کے اوپر کھمن کھاؤ آپ، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ بیچارہ جو ہے لے کر گیا، تو کوئی اس کی چیزوں کو لے نہیں رہا ہے، اور جو ہے ایک دوسرے دکان والوں کو بتا رہے کہ بھئی دیکھو یہ کون سا سکہ ہے، کہاں کا سکہ ہے، یہ کدھر کا لے آئے، یہ کرنسی کہاں کی ہے؟ تو کچھ لوگ جو وہاں پرانے لوگ تھے جو جانتے تھے کرنسی کو، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے، 300 سال پرانی، دقیانوس بادشاہ تھا اس وقت کی یہ کرنسی اور اس وقت کا یہ سکہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو یہ جو ہے خزانہ ہاتھ میں آ گیا ہو؟ تو اس کو پکڑ کر جو ہے وہ لے گئے بادشاہ کے پاس۔ وہ جو آدمی آیا تھا اس کا نام تھا تملیخہ، جو یہ اصحاب کہف کا یہ آدمی جو یہاں آیا ہے اس کا نام تملیخہ، اس کو لے کر گئے۔ بادشاہ میں نے پہلے ہی کہا بڑا رحم دل تھا، مسلم اور اللہ کا فرما بردار بندہ تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو دیکھا تو جو پہلے میں نے وہ 3 آدمیوں کے قصے بیان کیے کہ وہ غار میں چھپے تھے، اصل میں رقیم پر بحث تھی، اس لیے وہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو قصہ بیان کیا، ورنہ اکثر مفسرین وہ کہتے کہ رقیم کے معنی تختی کے ہیں، لکھنے کے۔ اصل یہ ہوا تھا جب دقیانوس بادشاہ ان کو جو ہے جب یہ ان کے ہاتھ سے فرار ہو گئے یہ لوگ، تو دقیانوس بادشاہ نے اپنے جو ہے حکومت میں ایک تختی لکھوائی تھی، جیسے آج بھی پولیس تھانوں کے اندر اور بڑے بڑے محکموں میں جو گنڈے یا جو وانٹیڈ یا جو فرار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھائی موجود رہتی ہے کہ یہ فلاں جرم میں مبتلا ہے، جہاں کہیں بھی پکڑے جائے اور کبھی بھی گرفتار کیا جائے ان کو پکڑ کر جو ہے ان کو سزائیں دی جائے۔ تو اس وقت اس نے تختی لکھوائی تھی اور ان کے نام اور پتے سب لکھوائے تھے کہ یہ لوگ ہیں اور انہوں نے یہ جرم کیا ہے، لہذا کبھی بھی کوئی بادشاہ آوے اور ان کو پکڑے تو ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کرے اور ان کو سزائیں دے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جب ان لوگوں نے دعویٰ اعلاء کلمۃ اللہ کا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے انہوں نے وہاں گواہی دی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یہ گواہی دی، تو اس وقت وہاں کے جو وہاں وزراء اور جو وہاں اس کے حواری اور ارد گرد بیٹھنے والے لوگ تھے ان میں بھی بہت سارے نیک لوگ تھے، ان کو بھی ان لوگوں کی بات پسند آئی اور وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا اظہار نہیں کیا اور جو ہے انہوں نے سامنے بات نہیں کی، وہ اندر ہی اندر ایمان والے تھے، انہوں نے یادگار کے طور پر تختی لکھی تھی، اس لیے لفظ ہے رقیب۔ تو وہ تختیاں جب اس بادشاہ کو پہنچی ہیں، یعنی یہ بادشاہ بیدوسیس یا بیدروس جو اس کا نام ہے، اس کے پاس پہنچی تھی، اس لیے وہ ان کو جانتا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ 300 سال پرانا جو ہے وہ سکہ ملا ہے تو فوراً اس آدمی کو بلایا اور اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے باتیں کی، اور پھر اس کی شناخت ہوئی کہ یہ حقیقتاً یہ وہی آدمی ہے جو اصحاب کہف میں جو لوگ چھپے تھے اور جو اصحاب کہف کا یہ ساتھی ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ میں بہت دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے اصحاب کہف سے ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا کو منظور کیا۔ پھر وہ بادشاہ اور وہاں کا پورا قبیلہ اور وہاں کے باشندے سب ہجوم در ہجوم ہو کر جو ہے اس غار کی طرف چلے جہاں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔
اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ لوگ نیک ہیں، یہ دقیانوس جیسے نہیں ہیں، اس لیے اپنے ساتھی کو لے گیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کبھی ایسے حالات ہوں کہ مسلمانوں پر فساد جو ہے یا ظلم ہو رہا ہو تو اپنے ساتھیوں کا پتہ نہ بتائے۔ اسی طرح جو ہے یہ آدمی لے گیا ہے، اس کو اطمینان ہو گیا تھا، فساد کا اب ڈر نہیں تھا، اس لیے لے گئے ہیں۔ اور اسی لیے جب وہ لوگ غار کے پاس پہنچے تو ان سب کو کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، اندر مت جاؤ، اگر آپ لوگ اندر ہجوم کے ساتھ جاؤ گے ہمارے ساتھی گھبرا جائیں گے، ان کو ایسا لگے گا کہ وہی لوگ آ گئے، آپ کو وہ پہچانتے نہیں، آپ نے میرے سامنے تعارف کیا ہے، ان کو پتہ نہیں، میں اندر جاتا ہوں، ان کو باخبر کرتا ہوں۔ اب یہاں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو ہے مسلمان بادشاہ ہے اور یہاں کی پبلک اور یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے ہنسی خوشی ان کا استقبال کیا اور بڑی جو ہے ان کی بادشاہ کی عظمت بجا لائے، اور پھر جو ہے ان سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اب ہم اپنے غار میں چلے جاتے ہیں، اور گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے پھر موت دے دی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہ ساتھی اندر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہنچتے ہی سب کو موت دے دی، اب بادشاہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی نہیں۔ یہ جو ہے دو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان پر موت طاری، جو حقیقی موت ہے، یہ سونا تو ایک جو ہے چھوٹی سی موت ہے، ایک حقیقی موت ہے جب انسان کا روح سے اس کا رشتہ کٹ آف ہو جاتا ہے، حقیقی موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے جب سلا دیا اور ان کی حقیقی موت طاری ہو گئی تو اب ان کو جو ہے آپس میں یہ جھگڑنے لگے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کہہ رہا اب یاد کرو اس وقت کو جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اپنے معاملے میں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جس جگہ یہ اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے یا جہاں اللہ نے اب ان کو موت دی ہے، اس جگہ کو یادگار بنایا جائے۔ تو اب آپس میں دوسرے سے جھگڑنے لگے کہ یہاں کیا بنایا جائے، تو مفسرین فرماتے کہ یہ قول جو ہے ابنو علیہم بنیانا، کہ یہاں جو ہے تم ایک بنیاد بناؤ، یہاں تعمیر کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی کچھ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ یہاں کچھ جو ہے ایک بہت بڑی عمارت بنا دی جائے اور لوگوں کو جو ہے یہاں ہجوم رہے، لوگ آتے جاوے اور جو ہے یہاں ایک دم ہنگامہ ہوتا رہے تو ان کی یاد باقی رہے گی۔ نہیں، ربهم عالم بہم، ان کا پروردگار ان کو زیادہ جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جن کو اپنے معاملے پر غلبہ حاصل تھا، یعنی حکومت مسلمانوں کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تعمیر نہیں کی جائے گی، جیسا آج امریکہ میں اور جو ہے دبئی میں اور طرح طرح جگہوں پر جو ہے اب الگ الگ عمارتیں بنائی جاتی ہے اور اس کو یادگار بنایا جاتا ہے اور ایک ریکارڈ قائم کیا جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپئے خالی اس عمارتوں پر خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کے قریب میں بیچارے ایسے لوگ بستے ہیں جن کے اوڑھنے کا جو ہے کوئی چادر نہیں ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا اچھا نظم نہیں ہے، بیچارے پریشان ہیں، ان کی کوئی خبر گیری نہیں لیتا ہے اور وہ تعمیروں پر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے یہاں مسجد تعمیر کریں گے تاکہ عبادت گاہ رہے گی اور یہاں جو ہے نمازی پڑھی جائے گی۔ اب یہاں بنیاد تعمیر نہیں کرنے دی، وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پتہ لگ جاتا اور ان کی تختیاں لگائی جاتی، سب کے نام جو ہے نمایاں کیے جاتے، تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ یہودی علماء نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا ہے، کہا 3 سوال بھیجے تھے، وہ سوال رہتا ہی نہیں، کیونکہ دنیا کے لوگ وہاں سفر کرتے تو سب کو پتہ ہی چل جاتا کہ یہاں صاحب کہف ہے اور ان کی یہ تختیہ ہے اور ان کے یہ نام ہے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، سب لکھ کر رکھ دیتے، تو یہ سوال رہتا ہی نہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔
اب یہاں سے وہ میں تعداد کے بارے میں کہہ رہا تھا کتنے لوگ، اس لیے اب تک بیان میں یہی کہتا رہا کہ ایک آیا دو آیا ایک کے بعد دیکھ رہے وہ لوگ آتے گئے، بس یہ کہتے رہے، تعداد ہم نے بھی نہیں بتائی۔ اب قرآن یہاں سے تعداد کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ لوگ 3 تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ یہ کتنے لوگ تھے صحابہ کہف کے لوگ؟ وہاں کل کتنے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر قرآن آگے کہتا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ بھی ایسی ہی جو ہے چلائی ہوئی بات ہے، ایسے ہی اپنے منہ سے بولی ہوئی بات ہے، یعنی اندھیرے میں تیر مارا ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ 2 باتیں بھی ایسی ہیں کہ یہ ان کی تحقیق ان کو پتہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ مفسرین نے اسی پر زیادہ زور دیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ روایت میں ان کی یہی ہے کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا، اس لیے کہ 2 پہلی باتیں بتائی کہ 3 چوتھا کتا، 5 اور چھٹا کتا۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب سے کہا کہ یہ تو ایسے ہی اندھیرے میں تیر ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہ تیسری بات کہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ قُل رَّبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ رہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے اور نہیں جانتا ہے ان کو مگر چند ہی لوگ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہی چند لوگوں میں میں ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ 7 تھے، ان کا 8واں کتا ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابہموا ما ابہم اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ مبہم رکھے اس کو ہمیں مبہم رکھے۔ ان تعداد سے 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، اس سے ہمیں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری آخرت کا مسئلہ اس پر کوئی رکا ہوا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، جیسے لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، دین کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، بس ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، جو ہم پر احکامات ہے اور جو اللہ کے اوامر ہے اور نواہی ہے ان کو جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عدت کو جانتا ہے، ان کی مدت یعنی تعداد کو جانتا ہے، اور جو ہے بہت سارے کم لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آگے ایک بہت اچھی بات کہی، اور جو ہے آپ بھی ان کے بارے میں بحث نہ کریں، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری باتیں ان کی بیان کر کے آگے چلے، بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اس لیے آج کل جو مناظرے اور جھگڑے، فرقہ واریت اور آپس میں ٹکراؤ، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بات جو ہے کوئی پیش کی تو اس کو پیش کر کے آگے نکلو، پھر اس کے ثبوت میں ٹھوس دلائل نہ یہ نہ وہ نہ سب کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، اس لیے کہ جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھنے والے ہی نہیں، اب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لیے وہاں سے چلتے ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی پہلی صفت بیان کی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی ہے کہ جب بھی ان سے جاہل لوگ جو ہے ٹکراتے ہیں وہ قالوا سلاما کہتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اے پیغمبر آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی کو پوچھے بھی نہیں، اس میں بھی آپ کا کوئی جو ہے دین کا مسئلہ رکا ہوا نہیں۔ اے پیغمبر کو جو ہے تعلیم دی جا رہی کہ ان کے بارے میں آپ پوچھے نہیں، آپ کو جتنی باتیں بتانی تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے، آگے آپ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند اسباق تھے اس سورہ کہف کے اور اصحاب کہف کے واقعے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جیسے جو ہے جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی ان کو اللہ نے نصیب کیا تھا، ایسی صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پوری امت کو جو ہے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔